اب جن لوگوں کا انتخاب اللہ رب العالمین نے خود کیا، اللہ تعالیٰ نے خود ڈھونڈا، خود نکالا، تو دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہو گئے. ایک وہ کہ سب سے اعلیٰ ترین ہستی کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے نمبر پر وہ تمام انبیاء جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تیسرے نمبر کی جو جماعت ہے وہ کون سی ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے. یہ اتنی اعلیٰ جماعت ہے، اتنی عرفہ جماعت ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس جماعت کا خود دفاع کیا. سورہ بقرہ کو اٹھائیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. ان سے جب کہا جاتا ہے ایسے ایمان لے کر آؤ، کما آمن الناس، الناس کہا، اب یہاں لوگ مراد ہیں. اس وقت کون لوگ تھے؟ تابعین تو نہیں تھے، تابعین تو نہیں تھے. کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. منافقین سے کہا گیا ایسے ایمان لے کر آؤ کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. منافقین کیا کہنے لگے؟ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ کم عقل لوگ لے کر آئے. نہ ان کو اپنے گھر بار کی فکر ہے، نہ اپنے کاروبار تجارت کی فکر ہے، انہیں دنیا کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. انہیں بس ہر وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں. ہم ان کی طرح ایمان لے آئے. اللہ نے کیا کہا؟ الا انہم هم السفہاء. یہ بے وقوف نہیں ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں، بلکہ بے وقوف تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان پر آبجیکشن اٹھا رہے ہیں، جو ان کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ مومن ہی کامیاب ہے. الا انہم هم السفہاء. مومن کامیاب ہے، بے وقوف تم ہو، ایمان کی دولت سے خالی ہو. بظاہر دکھتا ہے کہ تمہیں یہ بے وقوف نظر آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو اپنی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑی ہے، یہ نسبت جو ہے ان کے لیے اس دنیا میں بھی کامیابی کی ضامن ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضامن ہے. اللہ نے دفاع کیا اور ان لوگوں کو بے وقوف قرار دیا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے اپنی نازیبا زبان استعمال کرتے ہیں. تو ہماری اولین ذمہ داری جو اللہ تعالی نے ہمیں دی کہ صحابہ کے حوالے سے ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام وہ ہے جو اللہ تعالی نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنے نبی کے صحابہ کا دفاع کیا. ان کے مقابلے میں آنے والے لوگوں کو بے وقوف قرار دیا، کیونکہ یہ وہ عظیم ترین لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے پیغام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر دنیا کے چپے چپے تک پہنچا دیا. نبی علیہ السلام تو کبھی حجاز سے باہر نہیں گئے. آپ کا اسلام، آپ علیہ السلام کا پیغام عرب سے نکال کر عجم تک، افریقہ تک، یورپ کے دروازوں تک پہنچانے والے لوگ ہیں تو کون ہیں؟ آپ کے اس ایشیا تک لانے والے لوگ ہیں تو کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ.
جن کا اللہ دفاع کر رہا ہے. اور یہ تو وہ عظیم ترین لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ایمان کی گارنٹی دی ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ تو وہ لوگ ہیں کتب فی قلوبہم الایمان. ہم نے ظاہر میں نہیں، اللہ فرماتا ہم نے ظاہر کی بات نہیں کر رہے، کتب لکھ دیا ہے فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان کو، ایمان ان کے دل میں لکھ دیا گیا ہے. ہم دنیا میں بات کرتے ہیں نا کہ ایک بات زبانی ہوتی ہے لیکن ایک بات تحریری ہوتی ہے کہ بھائی مجھے لکھ کے دے دے. تو لکھ کے دینا کیا ہوتا ہے؟ پکی سند ہو جاتی ہے، اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہوتی. اس کو پتا ہے کہ یہ تحریر میرے پاس موجود ہے، اس سے بندہ مکر نہیں سکتا. میں جب چاہوں گا اس کے سامنے اس تحریر کو رکھ کے اپنا معاملہ کر لوں گا. اللہ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. ہم نے تو ایمان ان صحابہ کے دل میں لکھ دیا ہے، خالی ایمان نہیں لکھا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، ہم نے ان کی مدد کی ہے، ان کو تعاون دیا ہے، ان کی نصرت کی ہے. کس سے؟ روح القدس جبرائیل علیہ السلام سے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اللہ اکبر خالدین فیہا ابدا. اور تیسری بات یہ ہے ایمان ان کے پاس ہے، جبرائیل علیہ السلام کی مدد ان کے ساتھ ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے جنت کو لازم قرار دے دیا ہے، اور ان کو ایسی جنتوں میں ہم داخل کرنے والے ہیں کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. چوتھی بات کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. چوتھی بات یہ ہے اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. جس سے رب راضی ہو، جس کی رضا کی گارنٹی رب دے رہا ہو، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دنیا پرست ہو سکتے ہیں؟ رب تو وہ ذات ہے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے سے اس کے اختتام تک کی باتیں ساری جانتا ہے. آپ جب صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں وہ صحابہ پر نہیں کرتے بلکہ رب العالمین پر کرتے ہیں، کیونکہ انتخاب جو ہے وہ رب العالمین کا ہے اور گارنٹی جو ہے وہ رب العالمین کی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ گارنٹی دے رہا ہے، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں. اولئک حزب اللہ. اللہ کہتا ہے تم یہ مت سمجھو کہ یہ نبی کی جماعت ہے، بلکہ یہ نبی کے ساتھ ساتھ حزب اللہ، اللہ کی جماعت ہے. اللہ کی جماعت کون سی ہے؟ جو نبی کے صحابہ ہیں. نبی کے صحابہ اللہ کی جماعت ہیں. تو آج بھی اگر کامیابی ہے تو کس پر ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر چلنے پر. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی گارنٹی دی ہے اور لازم قرار دیا اس چیز کو پکڑنے کو. علیکم بسنہ، میرے طریقے کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے ان خلفاء کے راستے کو لازم پکڑو، طریقے کو لازم پکڑو جو تمہارے لیے رشد و ہدایت کے پیکر ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا. قیل من ابا یا رسول اللہ، میری تمام امت جنت میں جائے گی، تمام لوگ جنت میں جائیں گے
سوائے ان کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. صحابہ نے پوچھا کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت کی، مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے انکار کر دیا، طریقہ چھوڑ دیا، فقد ابا، تو یقیناً وہ جہنم میں جانے والا ہے، جنت سے جانے کا انکاری ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کامیابی کا ایک راستہ سمجھایا کہ صحابہ اکرام کوئی معمولی لوگ نہیں کہ ہم جنہیں پسے پشت ڈال کر اپنی کامیابی کے راستے کو مقرر کر لیں. اللہ نے معیار بنایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تم ان جیسا ایمان لے آؤ، مطلب کیا ہے؟ کن سے کہا جا رہا ہے؟ یہود و نصارہ سے، منافقین سے. اس ٹائم کون تھے؟ یہی لوگ تھے نا، یہود و نصارہ تھے، منافقین تھے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تم ایسا ایمان لے آؤ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لائے ہیں، مطلب یہ ہے اللہ کو جو ایمان مطلوب تھا وہ صحابہ لا چکے تھے. صحابہ وہ ایمان لا چکے تھے، تبھی تو اللہ نے معیار بنایا نا. معیار کب بنتا ہے؟ میں آپ کو ایک چیز دوں، جی مجھے یہ پیٹرن ہے، مجھے اس کی مطابق آپ کی چیز چاہیے، بس آپ نے یہ چیز ایسے بنانی ہے جیسے میں آپ کو سیمپل دے رہا ہوں. یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی سیمپل موجود ہو، تبھی تو آپ اس کو معیار بنا کر آگے مزید پروڈکشن نکالے گے. اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ کو جو ایمان مطلوب تھا صحابہ وہ ایمان لا چکے تھے، تبھی تو اللہ نے معیار بنایا. تبھی اللہ نے معیار بنایا کہ ایمان ایسا چاہیے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لے کر آئے. تم ایسا ایمان لے آؤ، ہدایت پا جاؤ. اب یہ رہتی دنیا تک کے لیے سبق ہے، اس دور کے لوگوں کے لیے بھی، آج کے دور کے لوگوں کے لیے بھی، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے بھی، کہ کامیابی کی ضمانت جو ہے، کامیابی کا معیار جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہے، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معیار ایمان ہے. معیار ایمان صحابہ کا کہ ایسا ایمان چاہیے. تو اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا کے وہ عظیم ترین لوگ ہیں کہ جن کی ایک ایک ادا جو ہے ہمارے لیے لائق اتباع ہے، ہمارے لیے لائق اتباع ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کے معیار پر لا کر چیک کریں. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اعمال میں کمزور، عبادات میں کمزور، اور صحابہ پہ گفتگو کرنے میں پرزور. بحثوں کے پہاڑ ہمارے پاس موجود ہیں، صحابہ کے پاس عمل کے پہاڑ تھے. وہ اعمال کو اپنے لیے کامیابی سمجھتے تھے، ہم اعمال کو کامیابی نہیں سمجھتے، ہم اپنی بدعملی کو چھپانے کے لیے لوگوں پر تنقید کو کامیابی سمجھتے ہیں. حالانکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عظیم ترین لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ایمان کے لیے منتخب نہیں کیا. بات سمجھنے کی ہے اور توجہ سے سمجھیے گا. مجھے کوئی آدمی کسی کمپنی میں سلیکٹ کر لے، کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ میرے لیے کمپنی بنی ہو. کیوں جی، یہ ہے کمال کہ نہیں ہے؟
مجھے کسی نے سلیکٹ کر لیا، یہ کوئی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ کمپنی میرے لیے بنی ہو، آنر کہے کہ یہ کمپنی میں نے بنائی اس شخص کے لیے ہے، پھر ہے نا مزیداری۔ اس کی دوسری مثال یوں سمجھ لیں کہ کچھ لوگ اچھا کپڑا پہنتے ہیں تو وہ کپڑا انہیں بھی اچھا بنا دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے، کہ خوبصورت کپڑا لباس کسی نے پہنا ہے تو اس خوبصورت لباس کی وجہ سے بندہ بھی خوبصورت نظر آ رہا ہے، لیکن ایک شخص ہے ہی خوبصورت اور اس نے اس پر مزید خوبصورت ترین لباس پہن رکھا ہے، تو اس کی خوبصورتی کے کیا کہنے ہیں؟ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین یہی فرما رہے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہم نے ایمان کو، صحابہ کو ایمان کے لیے نہیں، حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ہم نے تمہارے لیے، صحابہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، ہم نے تمہارے لیے ایمان کو منتخب کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے، حببا پسند کر لیا ہے، الیکم الایمان تمہارے لیے ایمان کو، وزینہ فی قلوبکم اور اس ایمان کو تمہارے دل میں مزین کر دیا ہے، یعنی تمہارے دل میں آنے سے وہ ایمان کیا ہو گیا؟ اور خوبصورت ہو گیا۔ تم صحابہ اتنے اعلیٰ ترین لوگ ہو، اتنے خوبصورت ترین لوگ ہو، لوگوں کے دلوں میں ایمان جاتا ہے تو لوگ اس کی وجہ سے خوبصورت ہو جاتے ہیں، لیکن اے میرے نبی کے صحابہ تم اتنے خوبصورت ہو، اتنے اعلیٰ ہو کہ زینہ فی قلوبکم، وہ ایمان تمہارے دلوں میں گیا تو وہ ایمان اور زیادہ خوبصورت ہو گیا، اور زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اس کا نتیجہ یہ ہے اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کر لیا ہے کہ تم کسی غلط معاملے میں داخل ہو، گناہوں میں پڑ جاؤ، نافرمانیوں میں پڑ جاؤ، ظلم و زیادتیوں میں پڑ جاؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے پہلے، اس سے پہلی آیتوں میں واضح کر دیا، امتحن اللہ قلوبہم، ہم نے تو ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے، ہم نے تو ان کے دل چیک کر لیے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں امتحان جتنی بڑی کلاس کا ہوتا ہے ممتحن بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ پرائمری کا امتحان ہو تو میٹرک کا بندہ بھی چل جاتا ہے امتحان لینے کے لیے، میٹرک کا ہو تو تھوڑا سا اوپر کا بھی، ایم اے کا بھی چل جاتا ہے، لیکن جب آگے چلا جائے تو پھر معاملے گریجویشن پہ چلے جاتے ہیں۔ جتنا اعلیٰ امتحان ہے اتنا اعلیٰ ممتحن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے تو ان کے ایمان، ان کے دل کا ایمان کے حوالے سے امتحان لے لیا ہے، اس میں یہ چیزیں داخل ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو بالکل سالڈ لوگ ہیں، اعلیٰ ترین لوگ ہیں۔ یہ قرآن ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریفات میں بھرا پڑا ہے، جو ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم اس کے مقابلے میں، رب کے قرآن کے مقابلے میں لوگوں کی باتوں کے پیچھے چل پڑے کہ جناب طبری یہ کہتا ہے، جناب فلاں وہ کہتا ہے، جناب قدری یہ کہتی ہے، جناب فلاں وہ کہتا ہے، تو پھر آپ نے قرآن کو کیا اہمیت دی؟ قرآن تو بھرا پڑا ہے، قرآن تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کے حوالے سے، ان کی تعریفات کے حوالے سے، کون سا پارا ہے جسے آپ اٹھائیں اور وہ نبی کی تعریف میں نہ ہو؟ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ
वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र। ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ताला ने आपको नरम दिल बनाया है, नरम दिल बनाया है, आपके अंदर मिठास रखी है, आपके अंदर नरमी को रखा है। उस नरमी का नतीजा क्या है? ये जितने भी लोग आज आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, इसकी बुनियादी वजह यह है कि आप नरम दिल हैं, आपके अंदर नरमी मौजूद है। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, अगर आप सख्त दिल होते, आपके अंदर सख्तियां होती, मिजाज के तुर्श होते, ये लोग आपके इर्द गिर्द ना होते। अल्लाह ने माशरत को सुधारने का उसूल बताया, घरों के मामलात सुधारने का रास्ता समझाया, अपने आप को लोगों में मनवाने का तरीका समझाया कि देखो नबवी किरदार क्या था। नबवी किरदार यह था कि नबी इंतहाई नरम थे, सख्त मिजाज नहीं थे, तुर्श मिजाज नहीं थे। हम घर में भी गरम, बाहर भी गरम, हमारी जिंदगी में सख्ती भरी पड़ी है। हम जैसा समझते हैं कि ड्यूटी को हैंडल कर रहे हैं, वैसे ही घर वालों को हैंडल करना है। उसका नतीजा क्या निकलता है? माशरतों में बिगाड़। अल्लाह कहता नहीं, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ, अच्छाई और बुराई बराबर होते ही नहीं। इदफा बिल्लती हिया अहसन, बुराई को अच्छे अंदाज में दूर करने की कोशिश करो, जैसे नबी अलैहिस्सलाम किया करते थे, जैसे नबी अलैहिस्सलाम का मिजाज था। आपने किरदार दिया ना, मस्जिद नबवी है, बंदा पेशाब करने आ गया, आराबी था, नया नया मुसलमान था, सहाबा ने देखा कि ये क्या हुआ, उठे मारने के लिए। लम्हे कहा छोड़ दो इसको अपनी हाजत पूरी कर दी दो। हाजत पूरी कर ली, सहाबा से क्या कहा, इस पे पानी का डोल बहा दो। उसको बुलाया और क्या कहा, ये अल्लाह का घर है, यहां अल्लाह की इबादत होती है, उसका जिक्र होता है, ये इस काम की जगह नहीं है। हमारे पास है ये मिजाज। हम पहले अच्छी तरह उसको नचोड़ते हैं, फिर उसके बाद कहीं और पहुंच जाते थे कि वो दोबारा पलट के आता ही नहीं। कि हम सबका इज्तिमाई मिजाज है, जिसके आज माशरत में इतने नुकसान आते हैं कि लोग हमारे करीब आने से कतराते हैं। हम लोगों को करीब करने के बजाय दूर करते हैं, जिसका नतीजा यह है कि दीन की दावत महदूद होती जा रही है और दुनिया के फितनों में लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो नबवी किरदार अल्लाह ने बयान किया, वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर आप सख्त मिजाज होते, तुर्श मिजाज होते, ये आपके करीब ना होते। हाँ, बस ये जहन होना चाहिए, ये सोच होनी चाहिए कि सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन मासूम नहीं हैं, मग़फ़ूर हैं। अपने पल्ले बांध ले ये बात। सहाबा मासूम नहीं हैं, मग़फ़ूर हैं। सहाबा से गलतियां हुई हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने उन्हें क्या किया, माफ कर दिया। अल्लाह ने उन्हें माफी दे दी।
اللہ رب العالمین نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ہم نے ہر ایک کے لیے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. حسنہ کیا ہے؟ جنت کا ایک نام ہے حسنہ. كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ فرماتا ہم نے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. تو صحابہ معصوم نہیں ہیں, مغفور ہیں, غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. پہلا کام آپ نے نبی علیہ السلام یہ کرنا ہے, فَاعْفُ عَنْهُمْ, ان سے اگر غلطی ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ انہیں معاف کر دینا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے. جس کو نبی معاف کرے گا اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. فاعف عنہم, کہا صرف معاف ہی نہیں کرنا ہے, واستغفر لہم, ان کے لیے استغفار بھی کرنا ہے. ڈیوٹی بھی دے دی, ان کے لیے استغفار بھی کرنا ہے. اور پھر وشاورہم فی الامر, اپنے کاموں کے اندر ان سے مشاورت بھی کرنی ہے, ان سے مشورہ بھی کرنا ہے. جو لوگ اچھے نہ ہوں, برے ہوں, بد اخلاق ہوں, دھوکے باز ہوں, 2 نمبر ہوں, دنیا پرست ہوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ ان سے مشورہ کریں گے؟ آپ کو پتا یہ بندہ فراڈی ہے, دھوکہ دیتا ہے, 2 نمبر ہی کرتا ہے. آپ کو ایک پلاٹ چاہیے, وہ پلاٹ کا مشورہ آپ کرنے جائیں گے اس کے پاس؟ کبھی بھی نہیں جائیں گے آپ. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فاعف عنہم واستغفر لہم, آپ نے ان کو معاف بھی کرنا ہے, استغفار بھی کرنی ہے. وشاورہم فی الامر, اعلیٰ ترین لوگ ہیں, ان سے مشورہ بھی کرنا ہے. ان کے بغیر زندگی کے معاملات نہیں چلانے ہیں. یہ ہے صحابہ, یہ ہے صحابہ. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اعلیٰ ترین لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے گارنٹی دی ہے, ذمہ داری کے ساتھ اپنی جماعت قرار دیا ہے, جن کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے, جن کے دلوں میں ایمان کے داخل ہونے کی وجہ سے ایمان خوبصورت ہو گیا, مزین ہو گیا, جن کا امتحان خدا رب العالمین نے لیا. اور پھر کیا کہا؟ والسابقون السابقون, یہ سبقت لے جانے والے لوگ ہیں, آگے جانے والے لوگ ہیں, یہ مقرب ترین لوگ ہیں. کیوں مقرب ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ عظیم ترین لوگ ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, سبقت لے جانے والے, اول ایمان کی دولت کو حاصل کرنے والے ہیں. نیا معاملہ ہو نا تو آباد کاری مشکل ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا, کہیں نئی پلاٹنگ ہو رہی ہو تو وہاں جانے کے لیے, رہنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ کتراتا ہے. یا نہ پانی ہے نہ بجلی ہے, کنڈا وہاں سے مارنا پڑے گا, 100 میل دور سے وہاں سے لانا پڑے گا, پانی وہاں سے بھر کے لانا پڑے گا, گیس ہے نہیں, روڈ راستے ہیں نہیں, گاڑیاں اس طرف جاتی نہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یار پلاٹ لے کے رکھ دے, بعد میں دیکھیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ. اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ نہیں تھے. والسابقون الاولون, یہ ایمان لانے میں اول سبقت لے جانے والے لوگ, من المہاجرین, جنہوں نے ہجرتوں کے مصائب اٹھائے, پریشانیاں اٹھائیں, تکلیفیں اٹھائیں, جنہوں نے اہل مکہ کے ظلم و زیادتی کو برداشت کیا. آل یاسر ہمارے سامنے نہیں, سیدنا بلال ہمارے سامنے نہیں, مصعب بن عمیر ہمارے سامنے نہیں. صحابہ کی کتنی جماعت ہے,
کہ جنہوں نے کبھی حبشہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا, کبھی حبشہ سے واپس آئے, دھوکہ ہو گیا, کچھ واپس چلے گئے, کچھ پھر دوبارہ ظلم و ستم کو سہنے والے بن گئے, پھر مدینہ کی طرف ہجرتیں کی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اور میرے نبی کے وہ اولین صحابہ جو بیعت عقبہ اول میں, بیعت عقبہ ثانی میں مصعب بن عمیر کی محنت سے جو اسلام کو لے کر آئے, کہا یہ وہ لوگ ہیں. اور والذین اتبعوہم بإحسان, اور وہ لوگ کہ جو ان کے پیچھے پیچھے بعد میں ان کے ساتھ ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں. صحابہ کے درجات میں بڑا فرق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کسی کو انکار نہیں ہے. کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام پہ پہنچ سکتا ہے, کوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مقام کو پہنچ سکتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تم آپس میں ایک دوسرے کے درجات کے حوالے سے محلات کو, رہنے کی جگہوں کو ایسے دیکھو گے کہ جیسے زمین پر موجود ایک شخص جو ہے سب سے اونچے ترین ستارے کو دیکھتا ہے, کتنا دھندلا نظر آتا ہے, کتنا دھندلا, کہا ایسے تم ایک دوسرے کو دیکھو گے. درجات میں اتنا فرق ہے, اعلیٰ ترین درجات میں. درجات کی بلندیاں اپنی جگہ ہیں, لیکن کیا فرمایا, والذین اتبعوہم بإحسان, اولین ایمان لانے والے مہاجرین انصار, اور جو ان کے پیچھے پیچھے ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے, اللہ سب کے لیے کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سے راضی ہے. جب راضی ہے تو کیا معاملہ ہے, اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار, اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دی ہیں, رکھ لی ہیں, خالدین فیہا ابدا, جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے, معمولی کامیابی نہیں. اللہ کامیابی کی گارنٹی دے رہا ہے, اللہ مغفرت کی گارنٹی دے رہا ہے, اللہ معافی کا اعلان کر رہا ہے, وعد اللہ الحسنى کہہ رہا ہے, ہر ایک سے جنت کا وعدہ کر رہا ہے. لیکن میں اور آپ اسی بحث میں محنت کر رہے ہیں, سارے صحابہ جنتی نہیں, نہیں جی نہیں. جنہیں میڈیا نے ملا بنا دیا, جو 6 انچی کے ڈبوں سے باہر نکل کے بات کرنا نہیں جانتے, ان کی ساری محنت اس پر ہے کہ کسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو داغدار کر دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابہ کا دشمن نہیں ہے, وہ حقیقت میں اسلام کا دشمن ہے. اس لیے کہ اسلام کی پہچان صحابہ ہیں, اسلام پہنچانے والے صحابہ, اسلام دینے والے صحابہ, اسلام سیکھنے والے صحابہ, اسلام حاصل کرنے والے صحابہ, نبی کی اولین جماعت صحابہ, اللہ کی جماعت صحابہ. جب صحابہ ہر چیز ہے, جب بیچ میں سے یہی نکل جائیں گے تو میرے اور آپ کے پاس اسلام کا کون سا حصہ باقی رہے گا؟ تو اس لیے ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ دنیا میں جو کوئی بھی انسان ادنا سے ادنا صحابی پر بات کرتا ہے, جس نے صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک لمحے کے لیے ملاقات کی ہے, کوئی حدیث روایت نہیں کی, کوئی نبی علیہ السلام سے گفتگو نہیں کر سکا, صرف نبی کو دیکھا ہے, ایمان لایا ہے, اسلام قبول کیا ہے, وہ صحابی دنیا کے سارے اتقیاء مل جائیں, سارے اولیاء مل جائیں, سارے محدثین مل جائیں, سارے مفکرین مل جائیں, اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ صحابی بننے کے لیے نبی کی طویل ترین رفاقت ضروری نہیں ہے. صحابی بننے کے لیے نبی کا ایمان کی حالت میں دیدار ہو جانا, نبی کی سے ایمان کی حالت میں ملاقات ہو جانا, یہ سب سے اعلیٰ وصف ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا, جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا. اور یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں محنت کر کے اس مقام کو حاصل کر لوں.
یہ وہابی چیز ہے جنہیں اللہ نے خود پسند کیا، جنہیں اللہ نے خود چاہا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کر کے چن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی بنا دیا. ورنہ کتنے ہی لوگ اس دور میں موجود تھے، ورنہ کتنے ہی، آپ دیکھیے نا، ابو لہب نہیں تھا، نبی کا سگا چچا تھا، مالدار نہیں تھا، مال بھی تھا، دولت بھی تھی، حسن بھی تھا، لیکن قرابت کے باوجود صحابیت نصیب نہیں ہوئی، ایمان کی دولت حاصل نہیں ہوئی. اللہ نے حبشہ سے بلال کو بلا کر صحابیت کے منصب پہ کھڑا کر دیا، لیکن ابو لہب کو کہا تبت یدا ابی لہب وتب. یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہابی چیز ہے جسے اللہ اپنی مرضی سے چاہتا تھا اسے عطا کر دیا. آج ساری دنیا زور لگا لے کہ میں صحابی بن جاؤں، نہیں بن سکتا. انتہا درجے کا نیک بن جائے لیکن صحابی کے درجے پر نہیں آ سکتا. تو اس لیے ہمیشہ کوشش کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے جو صحابہ کے دفاع کی ڈیوٹی دی ہے اس پر قائم رہیے. کسی کا منہ کھولنے سے پہلے بتا دیجئے کہ ہم پہلے قرآن کو مانتے ہیں، ہمارے لیے پہلے اولین چیز جو ہے اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، پھر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو مانتے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہے، ان پر اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں. اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن وہ مغفور ہیں، اللہ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، سارے گناہوں کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے پلے باندھ لیں، جسے امام حاکم رحمہ اللہ اپنی مستدرک میں لے کر آئے. مستدرک حاکم کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، اللہ تعالی نے مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے چنا. اختارنی، مجھے چن لیا، اور پھر واختار لی اصحابا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب کیا. کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فجعلنی وزراء، پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس میں 3 کیٹیگریاں بنا دی. پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ وزراء، کچھ تو میرے وزراء بنا دیے، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، صحابہ اکرام ہیں. اور دوسری وانصارا، دوسرے میرے انصار بنا دیے، مددگار بنا دیے. اور تیسرے واصحارا، تیسرے میرے کیا بنائے؟ میرے سسرالی بنا دیے. میرے کچھ کو اللہ نے میرا وزیر بنایا، کچھ کو میرے لیے انصار بنایا، اور کچھ کو میرے لیے سسرالی رشتہ داری سے نواز دیا. ابو سفیان کون ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہیں؟ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. ابو سفیان کون ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہوئے. ابو سفیان کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے کیا ہوئے؟ برادر ان لا، برادر نسبتی، سالہ. نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ کچھ کو میرا وزیر بنایا، کچھ کو میرا مددگار بنایا، وَأَصْحَارًا، اور کچھ کو میرا سسرالی بنایا. تو ابو سفیان کو اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کیا بنایا؟ رشتہ دار بنایا، سسرالی بنایا. اور پھر آگے کیا فرمایا؟
फमन सब्बहुम, लोगों याद रखो, जो कोई भी इनको बुरा भला कहता है, गालियां देता है, बुरे अलकाब से याद करता है, फ़अलैहि लानतुल्लाहि, उस पर किसकी लानत है? अल्लाह की लानत है। हमें लानत करने की जरूरत है? हमें जरूरत ही नहीं लानत करने की, लान तान करने की। कौन लानत कर रहा है? अल्लाह की लानत है अलैहि, उस पर, वल मलाइकति, उसके फरिश्तों की लानत है, वन्नासि अजमाइन, तमाम लोगों की, ऐसे लोगों पर लानत है। फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमाइन। मुस्तदरक हाकिम की ये रिवायत अपने ज़हन में रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तर तौसीफात के साथ हमारे सामने सहाबा के किरदार को वादे कर दिया है। तो इसलिए कोशिश कीजिए सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के मेयार को समझिए और अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के हवाले से जहन साफ रखकर ये जहन बनाइए, नबी का आला से आला सहाबी, अदना से अदना सहाबी, उसका ये हक है कि हम उसका दिफा करें, क्योंकि खुद अल्लाह ताला ने अपने नबी के सहाबा का दिफा किया है। तो इसलिए कोशिश कीजिए जिंदगी के अंदर जब कभी भी इन पुरफतन अदवार में, क्योंकि बड़ा पुरफितन दौर चल रहा है, मामलात बड़े फितनों की तरफ जा रहे हैं, नए नए फितने माशरे में बर्पा किए जा रहे हैं, और उनमें सबसे बड़ा फितना यह है कि मुसलमानों को, अहले इस्लाम को, अहले तौहीद को अल्लाह के दीन से दूर किया जाए। और दूर करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट सहाबा इकराम है, जिन्हें हटाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए दीन का लिबादा ओढ़ कर कहीं किसी अंदाज में, कहीं किसी अंदाज में मुख्तलिफ लोग आपको नजर आएंगे कि वो दिखेंगे कि यार ये बात तो बहुत अच्छी करता है, बात तो बहुत अच्छी करता है, बड़ा अच्छा समझाता है, हक बात करता है, वो उसको रगड़ देता है, उसको रगड़ देता है, इसको रगड़ देता है। दुनिया का उसूल है, शैतान भी जब किसी पे अटैक करता है ना, तो आपको डायरेक्ट बुराई का हुक्म नहीं देता। वो क्या करता है? आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर जहर घोलता है। आपको आपकी इबादत से कैसे दूर करेगा आपको महसूस भी नहीं होता, आप नेकियों से पीछे हो जाते हैं। तो ऐसे ही लोग माशरे में आते हैं। जी बरेलवियों को जोड़ना है, दूसरों को गाली दे दो, बरेलवी साथ जुड़ गए। अहले हदीसों को जोड़ना है, दूसरों को गाली दे दो, वो साथ जुड़ गए। देवबंदियों को जोड़ना है, उनको गाली दे दो, वो साथ जुड़ गए। ये उसूल है, ये आजकल की तरीका वारदात है कि हर मकतब के चंद लोग अपने गिर्द जमा करने के लिए जरूरी है कि किसी को अच्छा कहो, किसी को बुरा कहो, चार बुराइयां करो, तब जाके मामले बनते हैं। लेकिन हमारे लिए कामयाबी कहां है? अल्लाह की किताब कुरान मजीद में और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई शरीयत में, आपके फरमूदात में, इसी में कामयाबी है, इसी में निजात है, और यही हमारी जिंदगी का मकसद है। अल्लाह ने यही बात कही है, वमन अहसनु मिन अल्लाह, उस शख्स से अच्छा कोई भी नहीं है कि जो लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाता है, इस्लाम की दावत देता है, इस्लाम का पैगाम देता है। और इस्लाम कहां है? अल्लाह की किताब कुरान मजीद में और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात में। इसी में अगर हम चलते रहेंगे तो यकीनी तौर पर हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी हमारी कामयाबी मुमकिन हो जाएगी। अगर हमने यहां से रास्ता पलट लिया, बदल लिया, तो फिर यकीन जान लें कि इस दुनिया के अंदर जाहिरी तौर पर तो कुछ कामयाबियां नजर आ जाएंगी, लेकिन आखिरत में हमारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। आखिरत में कामयाबी उसी सूरत में मुमकिन है कि हमारे हाथ में अल्लाह की ये किताब हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही फरमान हो, ये हमारे हाथ में हो, और हम इसे अपनी जिंदगी का नस्बुलैन बनाकर
اپنے ذمہ یہ بنا لیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل ہے. اقول قولی استغفر لی ولکم سائر المسلمین آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.